روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت جب تک کہ پردے میں رہتی ہے اس کی عزت کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اور جس وقت تو عورت جو ہے اللہ اکبر بے حجاب بے پردہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے تو شیطان جو ہے اللہ اکبر عورت کے حسن کو اجنبی مردوں کی نگاہ کے اندر بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ پرائی عورت اور خود کے بچے انسان کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو آخر پرائی عورتیں انسان کے من کو بھاتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کی شیطنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو اس کے حسن کو بنا سنوار کر اس کے حسن کو بہتر انداز سے لوگوں کی نظر کے اندر شیطان جچاتا ہے اور عورت جچتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے، عورتوں کی عزت کو بچانے کے لیے، عورتوں کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں پردے کا حکم دیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر جب عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو جب تک کہ گھر کے اندر واپس لوٹ نہیں جاتی اس پر مکمل طور پر مسلسل اللہ فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو مذہب عورت کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے پردے کی بات کرتا ہو، آج اس مذہب کے ماننے والی بچیاں، آج اس مذہب کے ماننے والی عورتیں جو ہے وہ بے پردگی کا شکار ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ بے پردگی کتنا بڑا جرم ہے، بے پردگی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اس وقت تک کہ مسلم بچیوں کی آبرو محفوظ رہی، آج سے 25-30 سال 50 سال پہلے تک کے جلدی سے یہ سننے میں نہیں آتا تھا کہ کسی بچی کی، مسلم بچی کی آبرو لوٹ لی گئی، کسی بچی کی عزت لوٹ لی گئی، جلدی سے یہ سننے میں نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو عورتیں جلدی سے گھر کے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے کا شوق نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہاں تک میں آپ کو بتاؤں عورتیں نفلی حج اور نفلی عمرہ کے لیے بھی اپنے گھروں سے کبھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کچھ خواتین آپ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ام المومنین کیا بات ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد نہ آپ ہمارے ساتھ حج کو چلتی ہے نہ عمرہ کو چلتی ہیں، ایک مرتبہ چلے تو صحیح، ہمیں بھی یہ شرف عطا کرے، آپ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہیں، آپ ام المومنین ہیں، امی جان آپ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے چلیں، آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے تشریف لے چلیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور میں نے عمرہ کا شرف بھی حاصل کر لیا ہے، اب میرے اللہ کا میرے لیے حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اس طرح نہ کرنا جیسے پہلے جاہلیت کے دور میں کیا جاتا تھا، یعنی بے پردگی کا شکار نہ ہونا۔ میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں نفلی عمرہ سے بہتر، نفلی حج سے بہتر اب اپنے گھر میں رہنے کو پسند کرتی ہوں، اور جب تک میں زمین پہ موجود رہوں گی میں اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلوں گی۔ اور دنیا نے دیکھا ام المومنین وصال مصطفیٰ کے بعد کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں، اور جب نکالا گیا تو آپ کا جنازہ گھر کے باہر نکالا گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آئے، ان جیسی عورتیں کوئی ہو نہیں سکتی، ان کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کحاد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ امہات المومنین کو کہا گیا
तमाम औरतें और हैं, तुम और हो। कोई वलिया, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उम्मतुल मोमिनीन की नालैन को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर, ये वो शान वाली खवातीन हैं। कुरान की आयत कह रही है वत्तय्यबीन लित्तय्यबात, हमने पाकों के लिए पाक का इंतखाब किया, यानी मर्द जितना पाकीज़ा होगा उसके लिए उतनी ही पाकीज़ा बीवी का इंतखाब किया जाएगा। अब पूरी कायनात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई पाकीज़ा हो नहीं सकता, तो उनकी बीवियों का भी हाल ये है कि बीवी होने की हैसियत से उनकी तरह किसी को इतनी पाकीज़गी मिल नहीं सकती। ऐसी पाकीज़ा औरतें कि जिनके करीब कभी शैतान होकर के नहीं गुजरता। हया के पर्दे में अर्ज करूं कि अल्लाह अकबर, रात के वक्त जो लोगों के बिस्तर पे शैतान हमला करता है और मर्द और औरतें जिस बला से गुजरते हैं, कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला ने उस बला से भी उम्मतुल मोमिनीन को महफूज रखा, हुजूर के निकाह में आने से पहले भी महफूज रखा, और हुजूर के निकाह में तो आने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी शैतान जिनसे इतना दूर था, वो खवातीन की एहतियात ये थी कि वो फरमाती है कि मैं नफली हज और उम्रे से ज्यादा घर में बैठने को पसंद करती हूँ। लेकिन अफसोस आज मुस्लिम औरतों को क्या हो गया, वलीमे के बहाने घर से निकलना है, बाजार के बहाने घर से निकलना है, मस्जिद के बहाने घर से निकलना है, इसके बहाने घर से निकलना है। औरतों को सिर्फ घर से निकलने का बहाना चाहिए, जबकि कुरान की आयत पुकार पुकार कर कह रही है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में बैठी रहो। याद रखना, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तब घर से निकलो, बेजरूरत घर से न निकला करो। मैं ये नहीं कहता कि वलीमे में जाना नाजायज व हराम है, मैं ये नहीं कहता कि बाजार में जाना नाजायज व हराम है। अगर औरत पर्दे की पाबंदी के साथ कहीं जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन बेहतर ये है, ज्यादा एहतियात का पहलू ये है कि औरतें ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, और अगर निकलना भी पड़े तो इतनी पाबंदी और इतनी पर्दे के साथ निकले कि बेपर्दगी ना हो, और फिर बुर्का भी ऐसा हो, ढीला ढाला हो, न तंग हो, न चुस्त हो, न बहुत ज्यादा दीदा जेब हो, यानी बहुत खूबसूरत नहीं होना चाहिए, बहुत डिजाइन वाला नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है, ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अगर बुर्का बहुत ज्यादा डिजाइन वाला हुआ, बहुत ज्यादा तंग और चुस्त हुआ, बहुत ज्यादा खूबसूरत और दीदा जेब हुआ, तो न देखने वाला भी देखेगा। हजरत सैयदना हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आज से कमो बेश 900 साल पहले फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना नाजायज है। आप मुझे बताएं, आज से कमो बेश 900 साल पहले इमाम गजाली का फतवा है कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना नाजायज है। उस वक्त की डिजाइन इतनी खूबसूरत तो नहीं होगी, उस वक्त की डिजाइन जो है इतनी जो है वो हसीन और जमील तो नहीं होगी, उस वक्त की डिजाइन इतनी तरक्की याफ्ता तो नहीं होगी, लेकिन अल्लाह अकबर, उसके बावजूद भी इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, औरतों को डिजाइन वाला बुर्का पहनना नाजायज है। और फिर उस वक्त के मर्द भी कितने मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उस वक्त की औरतें भी परहेज